دعوت جو ہے اس کی تین جہتیں جو ہے نا وہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تین جہتیں. ایک ہے دعوت، یعنی یہ آیات جو سنانا ہے، یہ جو دعوت ہے حکمت کے ساتھ، اور دوسرا موعظہ حسنہ، اس کے ذریعے دعوت، اور تیسرا احسن مجادلے کے ذریعے سے دعوت. اب یہ جو حکمت ہے نا، بلکہ یہ جو پروسیس ہے، اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اگر ذہین اقلیت جو ہے وہ کسی نظریے کو قبول نہیں کرتی، کسی دعوت کو قبول نہیں کرتی، تو باقی معاشرہ اگر اس دعوت کو قبول بھی کر لے یا بڑی تعداد میں قبول کر لے تو اس معاشرے میں انقلاب نہیں آتا. لہذا یہ جو ذہین اقلیت ہے، اس میں سے ایک معتدب تعداد جو ہے اس کا ایسی دعوت کو جو ہے وہ قبول کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ جو اقلیت ہے اس کی میں آپ کو ایسے ہی مثال دے دیتا ہوں. جس طرح ایک ریل گاڑی ہوتی ہے اور وہ 100-200 ڈبے جو ہیں وہ ان کو لے کر جا رہی ہوتی ہے. اب اگر آپ ڈبوں کو پکڑ کر ریل کو روکنا چاہیں تو ڈبے تو شاید آپ 10-20 توڑ ہی لیں، لیکن وہ تو جائے گی. اگر انجن رک جائے گا تو گاڑی رک جائے گی. ان لوگوں کی حیثیت جو ہے نا وہ معاشرے میں یہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ عقل سے، منطق سے، دلیل سے بات جو ہے وہ مانتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے. اور آپ انہیں جہنم کے ڈراوے دیتے رہیں یا جنت کے لالچ دیتے رہیں یا دنیا کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ان کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ان کی عقل سمجھ جو ہے اس میں بات آتی ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. اب حکمت کا مطلب آپ نے جو ہے وہ سمجھا ہی ہوگا، دانائی. تو یہاں جو پہلی بات ہے نا کہ یہ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان لوگوں کو مخاطب کریں. یہاں دیکھیں یہ سب سے پہلے آ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ انجن جس کو میں نے کہا کہ اس کو روکنے کے لیے حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے، جو ان کی عقل اور سمجھ کے اندر جو ہے وہ بات آئے، جو یہ تسلیم کریں کہ واقعی یہ بات جو ہے وہ حق ہے. باقی قرآن کریم کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، اور محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو زیادہ توجہ دی ہے وہ مکہ کے اندر ان لوگوں کے اوپر دی ہے. اگرچہ یہ بات جب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے وہ کہا کرتے تھے تو اس وقت میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جس کو اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آ گئی. اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی کے پہلے ناظم اللہ جو ہے نا وہ میاں نعیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق بھی کر دیں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ حکمت کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ مخاطب کرنا تاکہ وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھے. اب اس کے بعد دوسرا لیول ہے موعظہ حسنہ. قرآن کریم کے اندر یہ دونوں چیزیں آئی ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
اسی طرح قرآن کو کہا گیا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے جذبات کو بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں، اور کوئی جنت یا جہنم کا کوئی خوف اور کوئی جو ہے وہ لالچ بھی ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دل نرم ہو جاتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ سارے مضامین قرآن میں ہے، حکمت بھی ہے، موعظہ بھی ہے. ان کے لیے بھی سامان ہے، ان کے لیے بھی سامان ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ تیسرے درجے میں آ گیا مجادلہ. یہ سمجھ لیں جی ہر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے نا وہ کوئی بھی نظریہ جو ہے نا وہ جب کوئی جماعت یا گروہ اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بس وہ نظریے کی یا اپنے اس راستے کی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے. اور ان میں ایسے لوگ جو ہے نا وہ جو اس کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، وہ یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی کیا بات کہتا ہے. ان کے دل کے اندر یا ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے اسی رستے کے اوپر چلنا ہے. یہ ہر جماعت اور جو ہے نا وہ ہر گروہ کے ساتھ یہ اس طرح کے حادثات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. جب ہم نئے نئے تنظیم اسلامی کے اندر آئے تھے نا، تو اس وقت ہمیں یہ شکوہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں جماعت ہے جی، ان کو 50 سال ہو گئے، یہ عادی ہو گئے اس رستے کے، یہ اب ہماری بات نہیں سنتے، اور ان کو اتنا عرصہ ہو گیا، ان کو اتنا عرصہ ہو گیا. ہم نئے نئے آئے تھے، اس لیے ہمیں وہ ان کے اندر یہ کمی نظر آتی تھی. اب ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا، اور اب ہمیں ہماری سابقہ جماعت جو ہے وہ اسی مقام کے اوپر جو ہے وہ کھڑی نظر آتی ہے. بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ نظریاتی جماعت یا انقلابی جماعت، اس کی عمر 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ سمجھ لیں، اس سے آگے پھر اور قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو غلط ثابت کرنا ہی کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ کو مجادلہ کرنا ہے. ان میں سے بہت کم ہو سکتا ہے کہ کوئی اکا دکا وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، ورنہ وہ قبول نہیں کریں گے. خواہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جان بھی لیں گے، پہچان بھی لیں گے، نہیں چلیں گے آپ کے ساتھ. لیکن آپ نے یہ کام کیوں کرنا ہے؟ یہ آپ نے جو دعوت دی ہے، جو آپ کی دعوت کے زیر اثر ہیں، ان کے تحفظ کے لیے یہ مجادلہ بھی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.